میدان جنگ سے واپسی پر رات کا وقت تھا، تو اس وقت عورتیں رات کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکل جاتی تھیں اپنے خامدوں کے ساتھ۔ ٹوائلٹ تو بنے ہوئے ہوتے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئیں تو وہ بہت خوش ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے خاموش بھی نہیں ہو سکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قسم کی صورتحال ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑیں۔ پھر جب دوڑ لگائی، اب اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور مسکرا کے فرمایا حمیرہ تل کا بتل کا، پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا۔ تو دیکھو بیوی کی دل لگی کے لیے ایسی باتیں۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی۔ کیا حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے۔ فرماتی ہیں کہ ناراض ہونا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے میرے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی، ہمیشہ ایک محبت پیار کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ جب یہ نوجوان کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا شادی ہو جائے، بیوی مل جائے۔ جہاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی نو لائف وداؤٹ وائف۔ اس وقت ان کو بیوی کی اتنی انتظار ہوتی ہے، ہر وقت وہی سوچیں، ہر وقت وہی باتیں، وہی ہنسی مذاق نوجوانوں کا۔ اس وقت کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا نعمت ہے، اللہ مجھے جلدی دے دے۔ چنانچہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے تو موت سے محبت ہی اسی لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے۔ تو جب کنوارے تھے تو پھر تو اتنا شوق کہ ہائے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اور جب وہ بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اب ان کو سختیاں یاد آتی ہیں۔ اس وقت بھی محبت پیار سے رہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی سواری ایک مرتبہ جا رہی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھیں۔ اللہ کی شان وہ اونٹ بھاگ گیا، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو فرمایا واہ عروساہ، ہائے میری دلہن۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شادی کا دن نہیں تھا، سالوں گزر گئے تھے شادی کو، اس وقت جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ تو نبی علیہ السلام دیکھ کر فرماتے ہیں ہائے واہ عروساہ، ہائے میری دلہن۔ تو جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے تو بیوی کیوں نہیں گھر کو آباد کرے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خواتین کے اونٹوں کو مہار پکڑ کے چل رہے تھے، تو انہوں نے ذرا تیز چلنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے اونٹوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو انجشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، اس کے اوپر ہماری شیشیاں سوار ہیں۔ شیشیوں کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ گلاس کی بنی ہوئی کوئی چیز، کہ جس طرح گلاس کی بنی ہوئی چیز کو
ذرا ڈیلیکیٹ ہونے کی وجہ سے پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. آپ سوچئے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے. اور آج کل کے خاوند تو دل جلاتے ہیں. شادی ہوئی اور بس کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں کی 75% جو ریزنز ہیں ان میں سے ایک ریزن کہ شادی کے بعد نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اگنور کرتے ہیں. گھر وقت نہیں دیتے، گھر ٹائم نہیں دیتے، گھر آتے ہیں تو ان کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بات بھی کرتی ہے تو 2 لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں. کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی فون کرتی ہے تو اچھا تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہی، اور کام کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر ظلم ہے کہ جس بچی کو یہ نکاح کے بعد اپنے گھر لائے، جن محبتوں کی وہ حقدار تھی، اب انہوں نے وہ محبتیں غیر لڑکی کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی. اب پیٹ بھرا بندہ آئے، اس کے سامنے بریانی بھی رکھ دو تو اس کا جی نہیں چاہتا بریانی کو ہاتھ لگانے کو. ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ باہر فون کر کے باتیں کر کے آئی مس یو، ایسے اپنی محبتوں کے جذبے پورے کر کے آتے ہیں کہ گھر آتے ہیں تو بیوی بریانی کی طرح بھی ہو تو پھر ان کا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. جھگڑوں کی بنیادی وجہ. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، گھر میں آ کر ان کا دل نہ دکھائیں بلکہ درگزر سے کام لیں. شریعت نے یہ کہا ہے کہ بیوی کا چونکہ خاوند کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اب اس محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جاتا ہے، تو اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے اور اس پر صبر کر لینا چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ ان میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی بات ہو گئی. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم اچھے وقت پہ آئے، آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں تم ہمارے درمیان ایک بات کا فیصلہ کرو. تو صدیق اکبر عنہ نے کہا جی. تو فرمایا کہ بھئی کون بات کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں کیا ہوا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذرا غصے میں تھیں، کہنے لگی ہاں بالکل آپ ہی بات کریں مگر ٹھیک ٹھیک کرنا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنا نا کہ ہاں بات بالکل آپ ہی فرمائیں ٹھیک ٹھیک کرنا، تو انہوں نے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے ایک زور کا تھپڑ لگایا. کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بات نہیں کریں گے؟ اب جب تھپڑ لگا، بیٹی تھی تو جلدی سے نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپی کہ دوسرا نہ پڑ جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ کو فیصلے کے لیے بھیجا تھا، بلایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں، آپ جائیں ہم اپنا معاملہ خود سمیٹ لیں گے. چنانچہ صدیق اکبر عنہ وہاں سے چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیٹھ کے پیچھے سے دوسری طرف آئیں. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا دیکھا دوسرے تھپڑ سے تمہیں میں نہیں بچایا ہے نا. اب اتنی سی بات پہ پھر محبت پیار کی زندگی. تو معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے
اور اعتدال کے ساتھ ان کے ناز اور نخرے کو بھی برداشت کر لینا چاہیے۔ اب ساس کو یہ چیز بری لگتی ہے، مگر وہ ذرا اپنی زندگی کے پاسٹ پہ نظر دوڑائے نا کہ جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی، اب چونکہ بوڑھی ہو گئی اب اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ بیٹے کو سمجھاتی ہے، کیا تمہاری بیوی بنی رہتی ہے، تم بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو۔ وہ اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی، بیچاری کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساس بھی بیچاری بے قصور ہی ہوتی ہے، وہ خود نہیں بول رہی ہوتی، اس کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں یہ بچے اور بچیاں ہیں تو اس کی بھی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑی تو بیویوں کے اندر پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو معاملہ چلتا ہی ہے، تو کبھی یہ ناراض تو کبھی وہ ناراض۔ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں اپنے ایک گھر جاتا تو وہ کنڈی لگی ہوتی، وہ کھولتی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں کہ دروازے پہ ہی مصلی بچھا کر میں نوافل تہجد کے پڑھ لیتا تھا اور واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ حکیم الامت ہیں جن کو اللہ نے علم کا سمندر بنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری بڑی اہلیہ ایک مرتبہ جانے لگی کسی دوسرے کا یعنی جگہ پر، مجھے کہہ گئیں کہ گھر میں نے برغیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے وقت پہ پانی دانا دے دیجئے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بات ہی بھول گئی، اب میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا بیان القرآن اور کوئی مضمون وارد نہیں ہو رہا، بڑی اللہ توبہ کی، بڑی دعائیں مانگی، مگر کوئی طبیعت میں انشراح ہی نہیں ہو رہا، آمد کا سلسلہ بالکل بند تھا۔ فرمانے لگے کہ کافی دیر کے بعد میں نے کہا کہ ہو نہ ہو کوئی مجھ سے ایسی کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا جس کے وبال کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو روز علم میرے اوپر یعنی آتا تھا، اللہ نے مجھے اس معرفت سے محروم آج کر دیا۔ کہنے لگے میں بیٹھ کے سوچنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا، اوہو میں نے تو مرغیوں کو آج دانا بھی نہیں ڈالا۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کے فوراً گھر گیا، مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں، میں نے دانا ڈالا، ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے وہ پانی پیا اور دانا ڈالا، اللہ نے مضامین پھر وارد کرنے شروع کر دیے، میں نے آ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ اپنی معرفت کے علم کو روک لیتے ہیں، جو اپنی بیوی کا دل دکھائے گا یہ اللہ کی معرفت کیسے پائے گا؟ تو دیندار لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، مگر اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی۔ خاوند کسی نے پوچھا خواب میں کہ سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا تو نے اس موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ چنانچہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کرامت کیسے ملی کہ شیر پہ سوار ہوتے ہیں؟ فرمان لگے ہاں گھر میں میری بیوی تیز مزاج کی ہے، میں اس کی تلخ مزاجی پہ صبر کر لیتا ہوں تو اللہ کا شیر میرے بوجھ کو اٹھانے پر صبر کر لیتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیادہ نازک مزاج تھے، ان کے تو واقعات بہت ہی زیادہ ہیں نا، مگر روحانی مقام اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ پڑے ہوئے کسی دانے کو دیکھتا ہوں،
یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا بزرگ موجود نہیں ہے۔ تو جن کے بارے میں ایک محدث مفسر یہ کہہ رہا ہو، وہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان کو جو یہ ولایت کا مقام ملا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی ذرا تیز زبان کی تھی، بات بات پہ سخت لفظ بول دیتی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کے اس ایذا پر صبر کیا، اللہ نے ان کو ولایت کا اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد بالکل ہی نرم بن کے رہے تو یا غالب نہ کریما، ایسے کریم بندے پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ کرے تو فرمایا یا غالبہن لئیم، کمینے بندے اپنی بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں مار پیٹ کے ذریعے، سختی کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں اگرچہ میری بیوی مجھ پر غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو خرچ کے لیے مناسب پیسے ہی نہیں دیتے، کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مگر گھر میں کنجوس بنے ہوتے ہیں۔ اب ضرورت کی چیز بھی نہ لا کے دینا، یا بیوی کہے جی کہ فلاں چیز کی ضرورت تھی گھر میں اور وہ بھول ہی جانا، جو مردوں کا شیوا ہے، تو یقیناً یہ جھگڑے کا سبب بنے گا۔ تو اعتدال کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو کپڑا جوتی لے کر دینا، ضرورت کی چیزیں لے کر دینا، اچھا کھانا دینا، یہ خاوند کا فرض منصب ہی ہوتا ہے۔ اور شریعت نے تو یہ کہا کہ گھر کے خرچ اخراجات تو اپنی جگہ، اپنی حیثیت کے حساب سے خاوند ہر مہینے بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے اور دینے کے بعد اس کو بھول جائے، اس کے بارے میں یہ مت پوچھے کہ کہاں لگایا۔ شریعت کا حسن دیکھیے، شریعت کی خوبصورتی دیکھیے۔ کیوں کہ بیوی کا اپنا تو سورس آف انکم نہیں ہے نا، وہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے خاوند پر۔ اب خاوند اسے ایک پیسہ بھی ضرورت کے لیے نہیں دیتا تو ذاتی ضرورت کی چیزیں وہ کیسے خرید سکے گی، منگوا سکے گی؟ اور پھر اس کی بہن کا بیٹا آیا، بھائی کا بیٹا آیا، بچہ آیا، یہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے میں کسی کو کھلونا لے کے دوں، سویٹس لے کے دوں، پیار سے کسی کو ہدیہ دوں، تو کیا یہ اپنے خاوند سے ہر وقت بھیک مانگتی رہے گی؟ تو شریعت نے کہا کہ تم جیب خرچ متعین کر دو حیثیت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد وہ جیب خرچہ دینا شروع کر دو، مگر اس کے بارے میں مت پوچھو کہ اس نے کہاں خرچ کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل چاہے وہ اپنی کسی غریب پڑوسن، کسی غریب سہیلی کو مدد کرنا چاہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، وہ کر سکے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بیویوں کے خرچ اعتدال کے ساتھ ان کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ خاوندوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا ماہانہ متعین کریں۔ چند دن ہوئے ایک بزنس مین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا حضرت بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی اس کی بات سن کے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنا دیا کہ میرے خیال میں یہ اگر چاہے تو ہر مہینے لاکھوں خرچ کر سکتا ہے، مگر اس کی مینٹیلٹی دیکھیں، کہنے لگے جی بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ پیسے کی محبت کا یہ حال۔ ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے بھی کئی دفعہ ملنے کی اجازت نہیں دیتے، بس کی کام ہے، بس مصروف ہیں،
کبھی غصے سے روک لیتے ہیں، کبھی محبت سے. ایک صاحب تھے حافظ صاحب، 9 سال سے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا. خود رہتے تھے ایمریٹس میں اور اس کے ماں باپ تھے انڈیا میں. اب وہ بچی عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، بہت اچھی عبادت گزار بچی، مگر دل سے اتنی دکھی. اور خامد بھی دیندار حافظ صاحب. بیوی جب بھی کہتی میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ممی کے پاس جاؤں، بس کیا کروں میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مجھے اندازہ ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب 9 سال گزر گئے، بیٹی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کو ملوں تو آپ جانے دیں. مجھے کہنے لگے حضرت کیا کروں مجھے نیند ہی نہیں آتی اس کے بغیر. میں نے کہا بہت اچھا تمہیں نیند نہیں آتی، اب آپ اپنی جاب سے 1 مہینے کی چھٹی لو اور خود بھی اس کے ساتھ جاؤ اور 1 مہینہ وہیں پر رہو. اب حافظ صاحب کی ذرا آنکھیں کھلی. چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب سیریس ہیں، اب اس نے واقعی 1 ہفتے کی چھٹی لی اور اپنی بیوی کو لے کر گیا اور جا کر اپنی بیوی کو والدین سے ملا کر لایا، جبکہ اس 9 سال میں وہ 2 درجن دفعہ جا کر اپنے ماں باپ کو مل کے آیا ہوا تھا. تو اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے وقت ہے، اس وقت تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے بھائی؟ تو یہ بے وقوفیاں ہوتی ہیں کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، اب ان سے بھی اس کو ملنے نہ دینا. کوئی جانور پالا ہوا ہے گھر میں ہم نے، اس کو انسان سمجھیے اور اس کی ضرورتوں کو محسوس کیجیے. یہ خامد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یاد رکھیں شریعت کہتی ہے کہ شادی سے پہلے خامد کی 1 ماں اور 1 باپ، اور شادی کے بعد اب ساس اور سسر اس کے لیے ماں اور باپ کا حکم رکھتے ہیں. تو اگر یہ اس کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا تو گویا اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا. پھر شادی کی ایک بڑی وجہ، شادی کے جھگڑوں میں بڑھاپا ہوتا ہے. یہ ایک عجیب زندگی کا سٹیج ہوتا ہے جس میں طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے اور حساس طبیعتیں ہو جاتی ہیں. چنانچہ عورت بوڑھی ہو یا مرد بوڑھی ہو، ذرا سی بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوا کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. طبیعت ایسی حساس ہو گئی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتے ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی. ان کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اونچا سنتا ہے. ان کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی گر گئے 3-4. بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. ان کا بڑھاپا ہے. جب ڈاکٹر نے کہا بڑھاپا ہے تو بوڑھے میاں کو غصہ آیا، کہنے لگا یہ کیا ہر بات پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. تو بڑھاپے میں بندے کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے. اور اکثر یہ لڑائیاں میاں بیوی کی اس عمر میں جب ان کو ایک دوسرے کی بایولوجیکلی ضرورت کم ہوتی ہے، سیکشولی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، تو ان کے یہ جھگڑے بہت بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی. پھر بچے ہو گئے، ماں کے ووٹ بڑھ گئے، پھر بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں. شریعت کا حسن و جمال دیکھیے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق میں 2 لفظ استعمال کیے. ارشاد فرمایا
ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ مودت ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، میاں بیوی لڑ بھی پڑتے ہیں تو رات کو پھر ایک ہوتے ہیں، میاں بیوی ناراض بھی ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی ضرورت ان کو پھر منوانے پہ مجبور کر لیتی ہے، تو فرمایا کہ یہ مودت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک دوسرے کی فزیکل ضرورت تھی وہ تو نہیں رہتی اتنی، وہ ریلیشن شپ تو بہت ویک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب دونوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا مودتم و رحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان رحمت کا تعلق بھی رکھ دیا۔ رحمت کا کیا مطلب؟ کہ بڑھاپے میں خامند اگر بوڑھا ہو گیا تو بیوی یہ سوچے میں جب آئی تھی تو یہ کتنا نوجوان تھا، اس نے کمایا، اس نے گھر بنایا، اس کے بچے ہیں، اس نے مجھے خوشیاں دیں، اور مجھے خوشیاں دے دے کر اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب اگر اس کی طبیعت میں تھوڑی سختی بھی ہے تو مجھے ایک بیمار کی طرح جیسے بندہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ اس اتنے عرصے کی محبتوں کا کچھ بدلہ دینا ہے اور بڑھاپے میں اسی کی خدمت کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ خاوند سوچے کہ یہ جب میرے پاس آئی تھی تو یہ کس قدر نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، پھر یہاں آ کر اس کے بچے ہوئے اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ بوڑھی ہو گئی، اس لڑکی نے اپنی جوانی میری خدمت کرتے کرتے بڑھاپے کو آ گئی، اب اگر بڑھاپے میں اس کی طبیعت میں تلخی ہے، تیزی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو میری ہی خاطر تو بوڑھا کیا، تو مجھے اس کا لحاظ تو رکھنا چاہیے، لہذا بڑھاپے میں جو جوانی کے اتنے سال دونوں نے ایک دوسرے کے محبتیں دیں، فرمایا تم اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں اگر رحمت کا خیال رکھیں اور کہیں کہ جی ہاں اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، اب بڑھاپا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہی گزارنا چاہیے، تو یقیناً دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑھاپے کی نفرتیں اتنی ہوتی ہیں، توبہ توبہ۔ میرے خیال میں اگر خامد کو کہنا کہ تمہارے ہاتھ میں گولی ہو تو کس کو مارو گے؟ کہے گا بیوی کو، اور بیوی سے پوچھو تمہارے ہاتھ میں گولی ہو کس کو مارے گی؟ کہے گی خامد کو۔ ایسی نفرتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، بوڑھے میاں بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اپنے زمانے میں اور بڑے ویل ٹو ڈو تھے، بڑی کوٹھی میں رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے، مگر جوانی میں تو دین کی طرف اتنا نہیں تھے، تو بڑھاپے میں تھوڑا دین کی طرف بھی آ گئے، میاں بیوی دونوں نے نمازیں بھی شروع کر دیں، مگر بیوی تو وہ بھی امیر خامند کی بیوی تھی اور فسق و فجور میں میاں بیوی دونوں رہنے والے تھے۔ اس نے جوانی میں خوب ٹف ٹائم دیا تھا اپنے خامند کو، حتیٰ کہ اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے، اب وہ ملنے کے لیے آئے تو کوئی بات چلی تو درمیان میں کہیں جنت کا تذکرہ آ گیا، تو میں نے جنت کا تذکرہ تھوڑا کر دیا کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں یہ بنا رکھا ہے۔ تو جب میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ حضرت جنت میں میری بیوی تو نہیں نہ ہوگی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر یہ جنت میں ہوگی تو میں نے جنت میں نہیں جانا۔ یعنی اتنا تو وہ تنگ تھا نا کہ کہتا تھا کہ اگر جنت میں یہ ہوئی تو میں نے جنت میں نہیں جانا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ جیسی اب ہے ویسی بن کے جنت میں نہیں جائے گی،
جنت میں یہ باکرا بن کر، نیک بن کر، اچھی بن کر جائے گی. مجھے 5-10 منٹ لگے اس بوڑھے کو کنونس کرنے میں. وہ کہتا تھا نہیں میں نے جانا ہی نہیں جنت میں جہاں یہ ہوگی. تو یہ بڑھاپے کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں. تاہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں ایک سفارش فرمائی ہے. بڑی اہم بات ہے، خامدوں کو دل کے کانوں سے یہ سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کی زندگی گزارو. عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی اس سفارش کا خیال اور لحاظ کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کے بخشنے میں اس کا لحاظ فرمائیں گے. اور فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو تنگ کرے گا، ٹف ٹائم دے گا، مصیبت میں رکھے گا، رلائے گا، دکھ پہنچائے گا، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے سفارش کی تھی، تم بیویوں سے محبت پیار سے رہو، تم اسے رلاتے تھے، تم اس کو تنگ کرتے تھے، راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے، تم اسے میکے بھیجتے تھے، تم اسے اتنا زیادہ سرد مہری کے ساتھ پیش آتے تھے، تم نے میری بات کا کوئی لحاظ ہی نہ رکھا، آج تم مجھ سے کس رحمت کے طلبگار ہو. ایسے بندے کو اللہ الٹا جہنم کے اندر لٹکا دیں گے. تو سوچنے کی بات ہے، آج اگر بیوی کا باپ آئی جی ہو پولیس میں اور وہ فون کر دے کہ بھئی میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا، تو نوجوان کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر بیوی نے شکایت کر دی تو اس کے ابو تو میرے لیے مصیبت کر دیں گے. ایک پولیس کا بندہ، ایک دنیا کا حاکم، اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ کیا کچھ کر دیتا ہے. ہم اگر خدا کی بات نہیں مانیں گے تو پھر سوچیں اللہ کو کتنا جلال آئے گا. یاد رکھیے جو بلا وجہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے شیر غصے کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خامند کے اوپر اس طرح غصہ فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، کہ توحید پر جمے رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا. اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، سختی کی اور اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کا حجیج بن جاؤں گا، میں ان کا وکیل بن جاؤں گا اور تم سے میں ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا. اب سوچئے جب اللہ کے حبیب وکیل بن جائیں گے ہمیں اللہ کے حبیب کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی. آج وقت ہے اپنی غلطی کوتاہیوں سے معافی مانگنے کا. اس لیے اس عاجز کی یہ ایک ایڈوائس ہے کہ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے خامند کے ساتھ زیادتی کی، وہ آج اپنے خامند کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے. اور اگر خامند سمجھتا ہے کہ میں نے بیوی کو ستایا اور رلایا، آج جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، اس کا دل خوش کر لے. اپنی بیوی کا دل خوش کرے گا، دوسرے لفظوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرے گا اور اپنے اللہ رب العزت کو خوش کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کتنی محبت سے رہتے تھے. آخری بات سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پی رہی ہیں پیالے میں. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، فرمایا حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حکم فرمائیے.
حمیرہ میرے لیے کچھ پانی بچا دینا. سوچنے کی بات ہے کہ برکتیں تو اللہ کے پیارے حبیب میں تھیں، آپ برکتوں والی ذات تھے، آپ اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی کیوں پینا چاہتے تھے؟ اصل میں محبت اظہار مانگتی ہے، اظہار کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. نبی علیہ السلام حکم دیتے ٹھنڈا پانی آپ کو کہیں سے بھی پیش کر دیا جاتا، مگر بیوی کا بچا ہوا پانی محبت کے اظہار کے لیے آپ پینا چاہتے تھے. فرمایا حمیرہ پانی میرے لیے بچا دینا. آپ تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پانی کا بچا ہوا پانی پیالہ آپ کے حوالے کر دیا. نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے بعد آپ پینے لگے تو آپ نے پیالے کو ایک جگہ پر روک کر پوچھا، حمیرہ تم نے کس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگلی سے بتا دیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، میں نے پیالے کی اس جگہ سے پانی پیا تھا. نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور عین اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کر پانی کو نوش فرمایا. جب خاوند اپنی بیوی کو اتنی محبتیں دے گا، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. یہ تو میاں کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اگر بیوی کو محبتیں دے دیتا ہے گھر آباد ہوتا ہے، مس ہینڈل کر لیتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ازدواجی زندگی کے جھگڑوں سے اللہ بچائے، گھروں کے فساد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ چھوٹی سی جنت کا ماحول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.